قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر و برکت کے لیے پورا مجمع اور درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ آج کا رحمت و نور میں ڈوبا ہوا عظیم الشان نورانی جلسہ جو شہید اعظم کے نام سے منعقد ہے، جس کی نسبت حضور سرکار سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور جملہ شہدائے کربلا کی طرف ہے. اب آؤ ذرا دیکھو آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس طرح سے منہ پھیرا تھا یزیدیوں نے، اور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نماز امام حسین پر کس طرح سے ظلم کیا تھا یزیدیوں نے. آپ واقعات کربلا تو 10 روز تک سنتے رہے ہیں. میں نوجوانوں کے ذہن و فکر کو بدلنا چاہتا ہوں. پیارے، واقعات کربلا سے آپ ذرا درس عبرت تو لو، اور واقعات کربلا کو سننے کے بعد اپنے ایمان کو تازہ تو کر لو کہ تمہارا معاملہ کیا ہوتا ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کربلا کی سرزمین پر کیا ذہن و فکر دیا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں. امام علی مقام کی مقدس زندگی کا جائزہ لو اور امام علی مقام کی صبح کو دیکھو, شام کو دیکھو, کربلا کی بھی زندگی ان کی دیکھ لو, اور مکۃ المکرمہ کی بھی زندگی ان کی دیکھ لو, اور مدینہ طیبہ کی بھی زندگی ان کی دیکھ لو. آؤ ایک بات میں بتاتا چلو پیارے, باپ کا بھی مشن دیکھتے چلو اور بیٹے کا بھی مشن دیکھتے چلو. آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ امام علی مقام تو اقتدار کے لیے لڑے, میں عرض کرتا ہوں جملہ بدلو ورنہ ایمان و عقیدے کا جنازہ نکل جائے گا. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں اختلاف ہوا, کس بنیاد پر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں اختلاف ہوا؟ آج میں بد مذہبیت کی تاریخ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر ایک بھی جملہ تاریخ کا غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی, ورنہ نجد کی بدماش اولادوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے تاریخ کا جائزہ کیوں نہیں لیا ہے, اور تم نے دیکھا کیوں نہیں ہے اختلاف کی جڑ کہاں سے ہے, اور کس بنیاد پر امام حسین کی شہادت ہوئی ہے, کس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں جنگ ہوئی ہے. 90,000 مسلمان جان بین کے شہید کس بنیاد پر ہوئے تھے؟ آؤ ذرا دیکھو, اس تاریخ کا جائزہ لو اور نقطہ سمجھو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ علی لے, اور جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے ان سے قصاص لیا جائے, ان کو مناسب سزا دی جائے. حضرت امیر معاویہ کا یہی مطالبہ تھا, حضرت طلحہ کا یہی مطالبہ تھا, حضرت زبیر کا یہی مطالبہ تھا, بڑے بڑے صحابہ کا یہی مطالبہ تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی بنیاد پر قاتلوں کو ان کے حوالے نہیں کر رہے تھے اور صبح کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا رہی تھی. حضرت علی بھی اپنے اجتہاد میں صحیح پر ہیں اور حضرت امیر معاویہ بھی اپنے اجتہاد پر صحیح پر ہیں. اس اجتہاد کی بنیاد پر دونوں میں جنگ ہوئی. امیر معاویہ نے فرمایا کہ جب علی ان حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا بدلہ نہیں دلا سکتے ہیں اور انہیں سزا نہیں دے سکتے تو خلافت کے اہلدار نہیں ہیں, وہ خلافت کے لائق نہیں ہیں. حضرت امیر معاویہ کو حضرت مولا کائنات نے جواب دیا کہ صبح کی بنیاد پر ملزم کیسے تمہارے حوالے کر دیا جائے جب صحیح ثابت بات نہیں ہو رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے سزا دینے سے رکے ہوئے تھے کہ آپس میں جنگ ہوئی اور 90,000 مسلمان جنگ میں شہید ہو گئے. جب 90,000 مسلمان شہید ہوئے, حضرت علی کی فوج غالب ہونے والی ہے. امیر معاویہ نے نیزے پر قرآن کو بلند کرایا. جب قرآن نیزہ پر بلند ہوا تو تلواریں رک جاتی ہیں مسلمانوں کی جان بین سے. اب حضرت علی آئے سامنے, حضرت امیر معاویہ آئے اور مصالحت کی باتیں صحابہ میں ہونے لگی کہ صلح ہو جائے. 90,000 مسلمان دونوں جانب سے شہید ہوئے ہیں, اب صلح ہونے جا رہی ہے. امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ ہیں. ان دونوں کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے ثالث کی ضرورت پڑی, جس میں حضرت عمرو بن عاص ایک بڑے عظیم صحابی ہیں اور حضرت موسیٰ اشعری بڑے عظیم صحابی ہیں. ان دونوں صحابیوں کو ثالث متعین کیا گیا. حضرت علی بیٹھ گئے اور حضرت امیر معاویہ بیٹھ گئے. یہ دونوں آدمی بیٹھے اور یہ فیصلہ کرنے والے بیٹھ گئے. جیسے یہ جماعت بیٹھی تھی تب تک ایک جماعت اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا نہ ہم علی کو مانتے ہیں, نہ امیر معاویہ کو مانتے ہیں, اور نہ ہم تیسرے فیصلہ کرنے والے کو مانتے ہیں. ہم نکل رہے ہیں, ہم صرف اللہ کا فیصلہ مانتے ہیں, بقیہ کسی کا فیصلہ نہیں مانتے. وہ جماعت نکل گئی. اسی جماعت کو خارجی کہا جا رہا ہے. ایک جماعت نے کہا ہم امیر کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں, ہم سارا معاملہ علی کے تعلق سے مان رہے ہیں. انہیں شیعان علی کہا گیا. ایک جماعت بیٹھی رہی اور اس جماعت کا نظریہ یہ رہا کہ جب یہ دونوں صحابی آپس میں مصالحت کر رہے ہیں تو ہم دونوں کی صلح کو تسلیم کر رہے ہیں. وہی جماعت اہل سنت جماعت ہے, وہی نجات پانے والی جماعت ہے. یہیں سے فرقہ بندی ہوئی ہے اور شیعان علی ایک طرف گئے اور خارجی ایک طرف گئے تو حضرت علی نے خارجیوں کا قلعہ قما کیا. خارجی بدعقیدگی پھیلا رہے تھے, اب علی کی تلوار چل رہی ہے اور خارجی تہے تیز کر رہے ہیں. تو حضرت علی کے دور میں جب عقیدے کی بغاوت ہوئی ہے تو علی نے تلوار چلا کر خارجیوں کو ختم کیا ہے. اور حسین کے دور میں جب بدعملی کی جنگ ہوئی ہے تو بدعملی کے خلاف حضرت امام حسین کو سامنے کھڑا ہونا پڑا. امام حسین کی جنگ بدعملی کے خلاف ہے, امام کی جنگ شرابیوں کے خلاف ہے, امام کی جنگ جھوٹ بولنے والوں کے خلاف ہے, امام کی جنگ جواریوں اور شرابیوں کے خلاف ہے, امام کی جنگ فاسق اور فاجروں کے خلاف ہے. امام علی مقام کی جنگ میدان کربلا میں یہی ہے. امام علی
مقام نے یہ ذہن و فکر دیا تھا اور اس دنیا سے امام علی مقام گئے. لیکن سن لو پیارے، آج حضرت امام کی شہادت تو بیان کی جاتی ہے، امام علی مقام کو ایسے شہید کیا گیا، کربلا میں اس طرح سے ان پر ظلم کیا گیا. ایک جملہ اور بھی کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ کیوں پھکڑ بازیوں میں پھنستے رہتے ہو، یہ ساری باتیں بدعت ہیں اور کیوں بدعتیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو. امام علی مقام کا معاملہ تھا وہ ہو گیا. کربلا میں جب وہ اپنے بچے کو نہیں بچا سکے، اپنے جوان بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکے، اپنے بھتیجوں کی حفاظت نہیں کرتے، تو کیوں ایسے حسین کے نام کا نعرہ لگا رہے ہو؟ میں عرض کرتا ہوں ذرا سنجیدگی سے غور کرو. حسین کربلا کی سرزمین پر اپنی جان اور اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے گئے تھے اور مذہب اسلام بچانے کے لیے گئے تھے. تو جس چیز کو بچانے کے لیے گئے تھے حسین نے اس کو بچا دیا، اور جس کو بچانے کے لیے نہیں گئے تھے حسین کو اس کو بچانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس لیے کہ حسین کا ایمان و عقیدہ ہے کہ تو جان جانی ہی ہے اور جان جانے کا ایک سبب بھی متعین ہے، اور جب موت آئے گی تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی تاخیر نہیں ہو سکتی ہے. یہ رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے. اس لیے امام حسین نے جان بچانے کی کوشش نہیں کی ہے اور مذہب اسلام کا قانون حسین نے کربلا کی سرزمین پر بچا لیا. امام حسین یہ ذہن فکر دے رہے ہیں، اے لوگوں آؤ ذرا اپنے ذہن کو بدلو اور دیکھتے ہوئے چلو کہ اگر کبھی بھی اسلام کا چہرہ ظلم مسخ کرنا چاہے اور کبھی بھی ظلم اپنے منہ کو پھیلا کر کے اسلام کے حسن کو لوٹنا چاہے، نگلنا چاہے، تو اے مسلمانوں تمہیں میرا کردار یاد کرنا پڑے گا، تمہیں میری قربانی یاد کرنی پڑے گی، تمہیں میرے ذہن و فکر کے مطابق چلنا پڑے گا. یہی ذہن امام علی مقام نے دیا تھا. یزیدیوں نے سمجھا تھا کہ ہم امام کو تو شہید کر کے اطمینان و سکون کی سانس لے لیے ہیں، مگر ان ظالموں کو اطمینان و سکون کا سانس کہاں ملے گا؟ امام تو کربلا میں شہید ہو گئے، مگر ذرا امام کو دیکھو کہ امام زندہ کیسے ہیں اور یزید مردہ کیسے ہے. امام حسین جب ظاہری حیات کے ساتھ تھے، جب بھی اسلام کو امام حسین نے پست نہیں ہونے دیا، اور جب حسین دنیا سے گئے تب بھی نہیں پست ہونے دیا. حسین نے جب دنیا سے حسین گئے تب کیسے نہیں پست ہونے دیا؟ ذرا تاریخ کا جائزہ لو. یہی امام حسین ہیں. اور جب امام حسین کے سر اقدس کو نیزہ پر بلند کر کے لے جایا جا رہا تھا دمشق کی جانب، اور ایک راہب کے گرجا گھر کے کنارے ان لوگوں نے اپنی منزل اختیار کی تھی، پڑاؤ ڈال دیا تھا، رات گزارنا چاہتے ہیں. گرجا گھر کے اندر سے راہب نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے کہا یہ بتاؤ یہ کٹے پٹے سر کیسے لوگوں کے ہیں؟ تو کسی نے کہہ دیا یہ حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے کٹے ہوئے سر ہیں. اس نے کہا تعجب کا مقام ہے، جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو اس نبی کے نواسے کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے. اس نے کہا کہ سنو امیر المومنین یزید کی اگر بغاوت کرو گے تو تمہارا بھی سر کچل دیا جائے گا، یہ سب یزید کے باغی ہیں. اس نے کہا بغاوت کا جملہ نہ کہو، یہ سننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. حسین کبھی بھی کسی کی اس طرح کی بغاوت نہیں کر سکتے ہیں. حسین کا مقصد صحیح ہے. حسین نے اگر اختلاف کیا ہوگا تو کوئی وجہ ہے. اچھا ایک کام کرو، آج رات تم سب یہیں رہنا چاہتے ہو؟ ہاں ہماری ساری فوج یہیں رہے گی، یہ سارے کٹے ہوئے سر یہیں رہیں گے. ایک کام کرو کہ تم اس سر کو ہمیں دے دو. کیا قیمت لوگے؟ کہا 10,000 درہم یا دینار ہم لیں گے. کہا ٹھیک ہے ہم 10,000 دینے کے لیے تیار ہیں، سر لاؤ ہمیں دے دو. امام علی مقام کا سر لیا اور لینے کے بعد اپنے گرجا گھر کے اندر لے گیا، غسل دیا. امام علی مقام کا چہرہ دھویا، خوشبو لگایا. امام علی مقام کے سر انور کو رکھا تو اس کی نگاہوں کے سامنے سے حجاب ہٹ گیا. وہ دیکھ رہا ہے کہ انوار و رحمت کی برسات ہو رہی ہے. اس راہب کی نگاہ میں کیا نظر آیا امام کی خدمت کرنے پر اب تو وہ بتا نہیں سکتا ہے. عجیب معاملہ اس کا ہو گیا. اس نے کہا اے حسین ابن علی تم سچے ہو، تمہارے نانا برحق ہیں، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہاں تیسرا کوئی نہیں ہے، صرف سر امام ہے اور کلمہ پڑھنے والا راہب ہے. یہی تو یزید کی موت ہے، یہی حسین کی جیت ہے. اسی لیے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کہاں کہاں امام حسین کو تم دیکھو گے؟ اے امام حسین کو مردہ سمجھنے والا اور یہ کہنے والے کہ امام حسین کچھ نہیں کر سکے، دیکھو امام حسین کیا کر رہے ہیں. امام حسین نے راہب کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد اسلام میں داخل کر لیا. یہ کلمہ ہی پڑھانا ہوا کہ امام علی مقام کی عظمت دیکھ کر کے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے. یہ کلمہ ہی پڑھانا ہوا کہ امام علی مقام کی رفعت کو دیکھ کر کے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے. اب جب سویرا ہوا اور 10,000 کی رقم اس نے ان لوگوں کو پیش کی اور سر کو پیش کرتے ہوئے کہا سنو اب تم مجھے راہب
راغب نہ کہنا، اب مجھے عبداللہ کہنا، اب تم مجھے عیسائی نہ کہنا، اب تم مجھے مسلمان کہنا، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ یہی قافلہ حضرت سر امام کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے، اور جب یزید کے وہاں یہ سر گیا تھا، یزید نے کیسی حرکتیں کی تھی وہ بھی آپ سن چکے ہیں، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، صرف ذہن و فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں کہ یزیدیوں نے سوچا تھا کہ امام کے سر کو قلم کرنے کے بعد ہم نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا ہے، امام کے سر کو قلم کرنے کے بعد ہم نے ترقی حاصل کر لی ہے، اب ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اب ہمارے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی، اب ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اب ہمارے مقصد میں کوئی بھی حارج نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ذرا دیکھو، امام حسین نے بتا دیا تھا کہ تمہارا مقصد حاصل نہیں ہوگا، میرا سر ضرور کٹ گیا ہے، مگر میں نے تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا ہے۔ یہ قوم مسلم پزمردہ نہیں ہے، یہ قوم مسلم بے حس نہیں ہے، یہ قوم مسلم ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں جانتی ہے، سارے لوگ سمجھ رہے ہیں اور تمہاری حرکتوں پر سب کی نگاہ ہے۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو یزید نے جب اپنے دربار سے مدینۃ المنورہ کی طرف بھیجا تھا اور سارے لوگ مدینۃ المنورہ کی طرف آئے تھے، حضرت امام علی مقام کا سر اقدس تو مدینہ طیبہ میں اپنی ماں کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت امام علی مقام کا لٹا پٹا قافلہ مدینہ طیبہ میں آیا اور رو رو کر کے نانا جان کے قبر انور پر سارے داستان کو عرض کرنا شروع کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا تاریخی بات ہمیں بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ آج بہت جھگڑا کیا جا رہا ہے کہ کسی قبر پر نہیں جانا چاہیے، قبر کے سامنے کچھ نہیں کہنا چاہیے، یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ قبر والا سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے۔ میں ایسے دجال ذہن و فکر رکھنے والوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جب امام زین العابدین کربلا کی سرزمین سے واپس مدینہ طیبہ آئے تھے تو اپنے نانا جان کے قبر انور پر حاضر ہو کر کے سلام عرض کیا تھا کہ نہیں؟ وہ اپنے نانا کو زندہ سمجھ رہے تھے کہ مردہ سمجھ رہے تھے، وہ اپنے نانا کو مددگار سمجھ رہے تھے کہ مددگار نہیں سمجھ رہے تھے۔ حضرت امام زین العابدین کا عقیدہ بول رہا ہے کہ ہمارے نانا ہماری ساری باتوں کو سن رہے ہیں اور ہمارے نانا ہماری ساری باتوں کا جواب عطا فرما رہے ہیں، کیوں نہیں امام زین العابدین کی بات کو، حضرت امام کے سلام کو اور حضرت امام کی فریاد کو سرکار سنیں گے؟ سرکار نے بہت بعد میں بھی لوگوں کی فریاد سنی ہے اور آقا آج بھی فریاد ہماری سن رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فریاد کی بات آ گئی تو میں بتاؤں، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہجری 555 میں حاضر ہوئے مدینہ طیبہ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ابھی تک تو میں دور دور سے آپ کی بارگاہ میں سلام کیا کرتا تھا، یا رسول اللہ اب آپ کے قریب آیا ہوں، روضہ اطہر پر آیا ہوں، یا رسول اللہ اپنے دست مبارک کو باہر کیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ کا بوسہ لوں۔ تو فوراً آپ کا دست انور قبر شریف سے باہر نکل آیا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بوسہ لیا۔ اس وقت سرکار پیرے پیرا میرے میرا غوث اعظم بڑے پیر بھی موجود تھے، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بول گئے کہ تم نبی کو مردہ کیسے خیال کر رہا ہے؟ نبی آج بھی زندہ ہیں اور نبی قیامت تک زندہ رہیں گے، اگر نبی کو تو مردہ سمجھ لے گا تو تیرا ایمان مردہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ذہن و فکر دے رہے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اور میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، چھپ جانے والے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مردہ خیال نہ کرنا۔ آج مردہ ہی لکھنے پر اور مردہ ہی خیال کرنے پر تو مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، مار پیٹ کی نوبت آ رہی ہے۔ اس طرح کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ نبی کو تم مردہ خیال کر رہے ہو، اس طرح کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ نبی اپنے نمازے کو بچا نہیں سکے، اس طرح کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ نبی اپنے نمازے کے لیے کچھ نہیں کر سکے، میں کہتا ہوں یہ تمہارا کلمہ بیکار ہے پڑھنا، اس طرح سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ذرہ برابر بھی اپنے ذہن و فکر میں کسی نے کوئی بات سوچ لی ہے اور شک و شبہ پیدا ہوا تو اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام زین العابدین نے اپنی ساری فریاد پیش کر دی اور سارا معاملہ عرض کر دیا ہے۔ اب لوگوں نے سمجھا تھا اور یزیدیوں کا یہ ذہن و فکر جمع تھا کہ اب نہیں،
فتنہ ہوگا, اب نہیں قتل و غارت گری کا معاملہ ہوگا. پھر یزید نے مطالبہ کیا مدینہ والوں سے کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو. مدینہ والوں نے کہہ دیا جب حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تو ہم بیعت نہیں کریں گے, جب حسین ابن علی نے ہاتھ نہیں دیا تو ہم ہاتھ نہیں دیں گے. ایک تنہا حسین ابن علی نے انکار کیا تھا ہاتھ دینے کے لیے, مگر آج پورا مدینہ انکار کر رہا ہے, آج سارے لوگ انکار کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر مدینہ طیبہ کے لوگوں نے اپنا ہاتھ دے دیا, مکہ المکرمہ والوں نے اپنا ہاتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر دے دیا, مگر انکار کر دیا اب یزید کے ہاتھ پر ہمارا ہاتھ نہیں رہے گا. ہم یزید کو خلیفہ برحق نہیں مان رہے ہیں. یزید ظالم نے مسلم ابن عقبہ کی سرکردگی میں 22,000 یا 12,000 فوج دے کر کے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر دیا, اور جب یزیدی لشکر مدینہ طیبہ پر چڑھ آیا ہے تو مدینہ میں صحابیوں کو شہید کیا, مدینہ میں بڑے بڑے تابعیوں کو شہید کیا, مدینہ طیبہ کی پاک دامن عورتوں کو اپنے فوجیوں پر 3 دن تک حلال رکھا ان ظالموں نے, اور اس طرح سے ان کی عصمتوں کو لوٹا ہے کہ واقعات کربلا کے بعد اور حادثات مدینہ کے بعد 10,000 بچے مدینہ طیبہ میں ناجائز پیدا ہوئے تھے معاذ اللہ رب العالمین. اس طرح مدینہ طیبہ کے تقدس کو برباد کیا تھا یزیدیوں نے. جن یزیدیوں نے یہ حرکت کی ہے, کیا ان کے تعلق سے آج بھی تم کلمہ خیر کہنے کے لیے تیار ہو؟ کیا آج بھی ان کے تعلق سے تمہاری زبان کھل رہی ہے؟ کیا آج بھی اس کے مدح و ستائش میں تم اپنی زبان کھول رہے ہو؟ یزید اور یزیدیوں کی حرکتوں پر نگاہ ڈالیے. مدینہ طیبہ میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی تھی. مسجد نبوی میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہیں, فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کر کے مسجد نبوی میں تھا, مجھ کو یزیدی فوج نے پکڑا, لیکن میں ایسے ترو تور سے بڑبڑانے لگا, بولنے لگا کہ لوگوں نے سمجھا یہ پاگل ہے, اسے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دیا گیا. وہ کہتے ہیں جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو قبر انور سے اذان کی آواز آتی تھی. اللہ اللہ, ذرا اذان کا احترام ملاحظہ فرمائیے. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں اسی اقتدا میں اپنی نماز پڑھ لیتا تھا, قبر انور سے اذان کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہوتے تو قبر انور سے اذان کی آواز کیسے آتی؟ آج ظالموں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ نبی سلام مردہ ہے معاذ اللہ, لیکن جب کوئی ان کو سلام کرتا ہے تو ان کی روح پر واپس کر دی جاتی ہے. اتنے بڑے حرام خور ہیں یہ تو بتاؤ کہ جب کوئی سلام کرتا ہے کب نبی کا روزہ سلام سے خالی رہتا ہے؟ اگر انسان سلام بھیجنے کے لیے نہیں ہے تو 70,000 فرشتے صبح کو حاضر ہوتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں. نبی کا روزہ تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی سلام پیش کرنے والوں سے خالی نہیں رہتا ہے, تو نبی کی روح کب واپس کی جا رہی ہے تجھے پتا نہیں ہے؟ ارے نبی کے لیے موت آنی تھی, فقط ایک آن کے لیے موت آئی تھی, پھر ہمیشہ کے لیے نبی کی موت مر گئی ہے. اسی لیے کہا کہ ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت, اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی. پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی, ان کی موت مر گئی. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے کنارے ان ظالموں نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو, اونٹوں کو باندھا تھا, اور لید اور پیشاب جانوروں نے کیا, جس کی چھینٹیں منبر پر پڑی تھی. مدینہ طیبہ کو تباہ و برباد کرنے والا کیا مسلمانوں میں اور آنے کا حق رکھتا ہے؟ مدینہ طیبہ والوں کو ڈرانے والا کیا مسلمانوں کی جماعت میں رہنے کا اسے حق ہے؟ نہیں نہیں پیارے, فاسق و فاجر ہے, ظالم ہے, جس نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو برباد کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو کھلواڑ بنایا وہ جیسے نمک پگھلتا ہے ایسے ایمان کے طور پر پگھلتا چلا جائے گا. مدینہ طیبہ والوں کو جس نے ڈرایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. مدینہ طیبہ کہ جس نے بے حرمتی کی اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, اس کے لیے جہنم ہے, وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. جب مدینہ طیبہ والوں کے تعلق سے اس طرح نبی نے فرمایا ہے تو جو نبی کے صحابیوں کو ستائے, جو نبی کے تابعیوں کو ستائے, جو نبی کے غلاموں کو ستائے, اس کا تعلق اسلام سے کیسے رہ جائے گا؟ ذرا ذہن و فکر حاضر کرو. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے. امام علی مقام کے بعد یزیدیوں نے جانا تھا کہ اب ہمارے لیے اطمینان و سکون کا
सांस लेने के लिए मौका मिल गया है। यही मुस्लिम बिन अकबा जालिम जब इस तरह से जुल्म बर्बरियत का माहौल बर्पा करके मदीना की तरफ से अब मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हुआ तो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने तमाम जाबाजों को लेकर के मैदान में बाहर निकल आए और उस फौज का मुकाबला किया। रास्ते में मुस्लिम बिन अकबा मर गया था, एक दूसरा जालिम सिपह सालार उसकी फौज का मुतय्यन हुआ था। उन जालिमों ने काबा की बड़ी हुर्मत बेहुरमती की और इस तरह से काबा पर पत्थर बरसाए कि गिलाफे काबा जल गया था, काबा की छत टूट गई थी और खाने काबा की दीवारें हिल गई थी। उसी खाने काबा के पर्दे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने जो मेढा ज़बा किया था उसकी दुम रखी हुई थी, उसकी सींग रखी हुई थी तबर्रुक के तौर पर, वो भी उसी में जल गया। ये जालिम लोग पहाड़ बुकुबैस के ऊपर से मिंजनीक में पत्थर रख रख करके खाने काबा पर मार रहे थे। इस तरह से ये पत्थर फेंक फेंक करके खाने काबा को पाट रहे थे कि उसी दरमियान में हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर को इत्तला मिली कि तुम्हारा अमीर यजीद मर गया। यजीद कैसे मरा इसके ताल्लुक से भी जरा ज़हन फिक्र में बात रखो। यजीद की मौत बड़ी भयानक मौत हुई है। ये कसरत से शराब पिया करता था। एक रवायत तो यह है कि इसका फेफड़ा खराब हो गया था जिसकी बुनियाद पर यह बीमारी में मुब्तला होकर के मरा, और दूसरी रवायत यह है कि यजीद सैरो शिकार का बड़ा खूगर था। वो शिकार खेलने के लिए जाया करता था। एक रोज वो शिकार खेलने के लिए चला गया, उसकी निगाह एक ईसाई लड़की पर पड़ गई, लेकिन उस दिन वो कुछ ना कह सका इसलिए कि उसके साथ कई लोग थे। वो दूसरे दिन आया और शिकार खेलने के लिए गया तो रास्ता बदल दिया और अपने साथियों से कह दिया तुम सब यहीं रहो, मुझे आगे बढ़ने दो। जब वो आगे बढ़ करके गया तो एक हिरन को देखा। हिरन का शिकार करने के लिए आगे दौड़ा और दौड़ता हुआ वहीं जाकर के पहुंचा जहां वो ईसाई लड़की रहती थी। आज ये कुछ बात करना चाहा। इसने कहा तुम जानती हो मैं कौन हूं? कहा कौन? कहा मुझको अमीरुल मोमिनीन यजीद कहते हैं। इतना सुनना था। उस लड़की ने कहा मुसलमानों के अमीर का रवैया इस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह से तुम आए हो बेफिक्री के साथ, और जिस तरह से तुम गैर महरम से बात कर रहे हो और एक पराई लड़की से। उसने निगाह को ताड़ लिया कि ये जालिम है, ये धोखेबाज है, ये कभी न कभी जरूर हमारी आबरू पर हमला कर देगा, लेकिन हमला करने से पहले पहले मैं इसको कैफरे किरदार तक पहुंचा दूंगी। जरा उस लड़की को देखिए जो अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहती है। वो हर हर मोड़ पर अपनी आबरू की हिफाजत कर लेती है। जो अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहती है वो दुश्मन के माहौल में रह करके भी आबरू की हिफाजत कर लेती है। उसने कहा ठीक है, मुझसे तुम मिलना चाहते हो तो कभी भी तन्हाई में आओ, मुलाकात कर सकते हो। कहा मैं तुम्हें अपने महल में लेकर के चलना चाहता हूं। तुम अमीर के साथ रहना चाहती हो तो मैं एक अजीम बीवी की हैसियत से मैं तुम्हारी जिंदगी गुजारने का तुम्हें मौका दे दूंगा। उस लड़की ने देखा मेरी आबरू चली जाएगी। कहा ठीक है। एक रोज अपने दामन में खंजर को छुपा लिया और जब ये आया और इसने लड़की से कहा, वो तैयार हुई, इसके सवारी पर सवार हुई और जब ये दोनों रवाना हुए तो पीछे से जब ये बेफिक्र हो गया तो अचानक उस लड़की ने खंजर को निकाला और निकाल करके पीछे से इसके पीठ में भोंक दिया। खंजर का लगना था, ये जमीन पर गिरा, कूद करके उसके सीने पर खंजर मार देती है और उसको कत्ल करके वहीं फेंक दिया। लड़की निकल गई। जब कुछ लोग तलाशते हुए आए तो देखा उसकी लाश पड़ी हुई थी। ले जाकर के उठा करके उसको दफन किया। एक मौत यही यजीद की बताई जा रही है और एक शायर ने कहा है कि यजीद की मौत ऐसी हालत में हुई कि एक नाचने वाली लड़की नाच रही थी और उसके सराहने शराब की बोतल रखी हुई थी, वो बदमस्त पड़ा हुआ था। ऐसी हालत में उसकी मौत हुई है। बहरहाल फिस्को फजूर के माहौल में मुब्तला होने पर यजीद की मौत हुई। यजीद मर गया, उसका मकसद मर गया। यजीद मर गया, उसकी तमन्ना मर गई। यजीद मर गया, उसकी तहरीक मर गई। यजीद मर गया, उसका सारा कारनामा मर गया। आप जरा देखते चलिए यजीद कैसे मरा है और उसका सारा कारनामा कैसे मरा है। आज भी जोग्राफियाई तौर से जायजा लिया जाए मकाम हम्स का जहां यजीद की मौत हुई है तो बताया जाता है कि जिस जगह पर यजीद की कब्र बनाई गई थी आग की सबसे बड़ी फैक्ट्री शीशा गलाने वाली वही लगाई गई है। यजीद की कब्र का पता नहीं है, उसके निशान का पता नहीं है। और दूसरे मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब खिलाफत बनो अब्बासिया का दौर आया और बनो उमैया की कब्रें खोदी जाने लगी, उन कब्रों में जब यजीद की कब्र खोदी गई है तो जली हुई हड्डियां मिली और इसके अलावा कुछ नहीं मिला। यह सजा यजीद के लिए मुतय्यन हुई। यजीद ने इमाम हुसैन पर जुल्म करवाने के बाद यह सोचा था कि हमें इत्मीनान का सांस मिलेगा, नहीं मिला। यजीद अजाब इलाही में गिरफ्तार है और कयामत तक गिरफ्तार रहेगा। यजीद पर कितना अजाब होगा हम और आप उसको बयान नहीं कर सकते, इसलिए कि करबला का सारा कारनामा उसी के इशारे पर हुआ था, सारा मामला उसी के इशारे पर हुआ था। अब देखो जब यजीदी फौज ने सुना कि यजीद मर गया तो उसके हौसले पस्त हो गए। वो सारे
سارے لوگ شکست کھا گئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مکمل طاقت کے ساتھ اپنے دیوانوں کو لے کر کے حملہ کیا اور سب کو پیچھے ڈھکیل دیا. یہ سب کے سب بھاگ گئے شکست کھا کر کے. اب مکہ شریف والے اور مدینہ شریف والے, عراق والے, ان سارے لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر جب بیعت کیا تو مختار سقفی کوفہ سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں قاتلان حسین سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. کربلا کے میدان میں جن لوگوں نے ظلم کی تلوار چلائی تھی ان کو میں ایک ایک چن کر کے مارنا چاہتا ہوں. حضرت امام علی مقام کے دشمنوں کا پتہ لگایا جائے گا, جہاں وہ ملیں گے تہہ تیغ کر دیا جائے گا. اس کے لیے مختار سقفی نے حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور امام حسین کے بھائی ہیں ان سے رابطہ قائم کیا. حضرت محمد بن حنفیہ نے پوری توانائی اور پوری طاقت دے دی. مختار سقفی نے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میٹنگ کیا کہ اب قاتلان حسین تلاشے جائیں. چنانچہ کوفہ کی سرزمین پر ایک ایک قاتل کو تلاشا جانے لگا اور تلاش کر کر کے مختار سقفی نے ان کو تہہ تیغ کروانا شروع کیا. عمرو بن سعد کا پتہ لگایا گیا کہ یہ کہاں ہے جو کربلا کے میدان میں فوج کی قیادت کر رہا تھا, جو کربلا کے میدان میں امام حسین کو اور ان کے تمام ساتھیوں کی شہادت کی ذمہ داری اپنے سر پر لے کر کے آیا ہے. آرام کی نیند سو رہا ہے, پتہ لگاؤ کہاں ہے. تب تک ابن سعد کا بیٹا آ گیا اور مختار سقفی کے سامنے پہنچا. پوچھا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا ہمارا باپ اب گوشہ نشین ہو گیا ہے, گھر میں رہتا ہے, وہ عبادت و ریاضت کرتا ہے, اس سے سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے. مختار نے کہا اب سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے, اب رائے کی حکومت کہاں گئی, اب کوفہ کی گورنری کہاں گئی, اب سیاست کا جوش کہاں گیا؟ ٹھیک ہے, اپنے فوجیوں کا اس دستہ بھیجا کہ عمرو بن سعد کے گھر کو گھیرو اور پکڑ کر کے اس کا سر کاٹ کر کے لاؤ. لوگوں نے گھیر لیا, عمرو بن سعد کو پکڑا, اس کا سر کاٹا اور لا کر کے مختار سقفی کے سامنے رکھا. مختار سقفی نے اس کے بیٹے سے کہا دیکھ یہ کس کا سر ہے؟ یہ تیرے باپ کا سر ہے جو تو کہتا تھا میرا باپ اب گوشہ نشین ہو گیا ہے. حسین کو شہید کرنے کے بعد گوشہ نشینی اختیار کر رہے ہو. عمرو بن سعد کے سر کو پھر پھینکوا دیا. اب پتہ لگایا جانے لگا کہ بتاؤ خولی کہاں ہے جس ظالم نے امام پر تلوار چلائی تھی. خولی کو پکڑا گیا تو اسے تہہ تیغ کیا گیا. سنان کہاں ہے؟ اسے پکڑا گیا, اسے مارا گیا. یہ پتہ لگایا گیا کہ ابن زیاد کہاں رہتا ہے. ابن زیاد کو اطلاع مل گئی تھی کہ مختار سقفی لوگوں کو لے کر کے ہم سب پر حملہ کر رہا ہے, مار رہا ہے, اور اب ہمارے قریب کوئی آنے کے لیے تیار نہیں, ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر سارے لوگ اپنا ہاتھ دے چکے ہیں اور عبداللہ ابن زبیر کی ساری طاقت اس کو حاصل ہے. چنانچہ مختار نے کہا ابن زیاد کو پتہ لگاؤ کہاں بھاگ کر کے گیا ہے. دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, وہاں یہ بھاگ گیا تھا. مختار سقفی کا چھوٹا تھا دستہ فوج کا پہنچا اور وہاں پر ابن زیاد کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. جب یہ گرفت میں نہیں آیا بھاگا تو لوگوں نے اس کا پیچھا کیا. چند لوگوں سے تلواریں چلی مگر بڑا بہادر تھا, کچھ لوگوں کو اس نے مار دیا. پھر فوج کا ایک دستہ پہنچا اور ابن زیاد پر ٹوٹ پڑے. ابن زیاد کو پکڑا, اس کے سر کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد لائے. مختار سقفی نے وہیں کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کا سر رکھا اور لوگوں سے کہا 6 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, 6 سال کے اندر اندر دیکھ لو کس طرح سے تبدیلی آئی ہے. یہی دن ہے اور یہی وقت ہے جس وقت امام حسین کا سر گورنر ہاؤس میں رکھا گیا تھا, وہیں پر ابن زیاد کا سر رکھا گیا ہے. سارے لوگ دیکھ رہے تھے. تب تک ایک سانپ ظاہر ہوا اور ظاہر ہونے کے بعد اس کے نتھنے میں گھسا, پھر نکلا, پھر گھسا. لوگ کہنے لگے وہ دیکھو آ گیا, پھر گھسا, پھر نکلا. اس طرح سے غائب ہو گیا. لوگ ڈر گئے. اس کے سر کو اٹھا کر کے پھینک دیا گیا اور اس پر دہی ڈال کر کے خوخار کتوں کو چھوڑ دیا گیا. ابن زیاد کی موت اس طرح سے ہوئی ہے. اس کے بعد شمر کو پکڑا گیا اور جب شمر خبیث کو لایا گیا تو مختار سقفی نے کہا یہی وہ کوڑھی کتا ہے, یہی وہ خبیث ہے جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے پر زبردست ظلم کیا تھا اور کربلا کا سارا کارنامہ مصالحت کے ماحول پر پہنچتے پہنچتے بھی شمر ذوالجوشن سے بگڑ جایا کرتا تھا. یہ اتنا خبیث ظالم تھا. میرے سرکار نے ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور امام علی مقام تشریف لا رہے تھے. نبی کریم
کریم نے امام کو دیکھا تو امام کے سینے کا بوسہ لیا اور ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کوڑھی کتا ہمارے اہل بیت اطہار کے خون میں منہ ڈبو رہا ہے. جس نبی کے غیب کے تعلق سے تم باتیں کرتے ہو نبی کو غیب نہیں ہے. حسین کے سینے پر چڑھ کر کے جو خنجر چلانے والا ہے نبی اس کی بھی خبر دے رہے ہیں وہ کوڑھی کتا ہے, وہی شمر ذی الجوشن ہے جو سفید داغ اس کے جسم پر ہو گیا تھا, وہ مبعوث تھا مردود. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم قاتلوں میں سے وہ سمجھا جاتا ہے. شمر کو جب پکڑا گیا وہ اپنا کپڑا پہنے ہوئے تھا مگر کپڑے کے اندر سے بھی اس کے جسم کی سفیدی دکھائی دے رہی تھی, ایسا کوڑھی ہو گیا تھا. وہ شمر کو پکڑ کر کے لایا گیا. مختار سقفی نے کہا اس ظالم کے پہلے دونوں ہاتھ کاٹو, اس کے بعد اس کی آنکھیں نکالو, اس کے بعد اس کی گردن کاٹو, اس کے دونوں پیر کو کاٹو, تڑپا تڑپا کر کے اسے مارو. وہ ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرنے لگا اے مختار تم ہمارے دوست تھے, اے مختار تم ہم پر رحم کھاؤ, اے مختار تم ہمارے تمام احسانوں کو بھول رہے ہو. مختار نے کہا ظالم حضرت علی اکبر کا تڑپنا کربلا کے میدان میں دیکھ لے, علی اصغر کس طرح سے تڑپے تھے کربلا کے میدان میں دیکھ لے, حسین کے مقدس جسم پر تم لوگوں نے گھوڑے دوڑائے تھے اس منظر کو دیکھو, آج تمہارے ساتھ وہی کارنامہ کیا جائے گا. چنانچہ شمر ذی الجوشن کو مارا گیا اور مار کر کے شمر ذی الجوشن کی ایک ایک ہڈی چکنا چور کی گئی. پھر مختار سقفی نے کہا کہ اس کو آگ لگا دو اور آگ لگا کر کے اس کو جلایا گیا جب تک وہ جلتا رہا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ جل کر کے خاکستر نہیں ہو گیا تب تک وہاں سے مختار سقفی ہٹا نہیں. اس طرح سے ایک ایک قاتلان حسین کو چن چن کر کے مارا گیا تھا. امام حسین کے قاتلوں پر سب سے بڑا عذاب جو آیا تھا اللہ کا کہ جتنے لوگ کربلا کے میدان میں تھے وہ یا تو مار دیے گئے اور اگر بھاگ کر کے ادھر ادھر سے بچے تو پھر بری موت مرے اور ان کی نسلیں دنیا میں نہیں چلی ہیں. 22,000 فوج کربلا کے میدان میں تھی مگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو ان 22,000 میں سے کسی کی بھی نسل دنیا میں نہیں چلی ہے, نہ بچی کے ذریعہ سے ان کی نسل چلی ہے اور نہ بچوں کے ذریعہ سے ان کی نسلیں چلی ہیں. رب تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہوا کہ ان ظالموں کے سلبوں سے پھر اللہ کی مخلوق دنیا میں بھیجی جائے. ان سارے ظالموں کو وہیں نیست و نابود کر دیا گیا, وہیں ختم کر دیا گیا ہے. یزید مر گیا, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کہاں کہاں حسین کو دیکھو گے, حسین کے خون نے کس طرح سے انتقام لیا ہے, حسین کے خون نے کس طرح سے بدلہ لیا ہے. ایک طرف تو ظالموں کو دنیا میں سزا مل رہی ہے اور دوسری جانب ان ظالموں کی سزا قیامت میں بھی متعین ہے. جانتے ہو قیامت میں وہ سزا کیسے پائیں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ظالم لوگ میرے اس بچے کو شہید کر دیں گے تو کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جو آپ کے نواسے کو شہید کرے گا عذاب اس پر کتنا ہوگا, اس کے بدلے میں کتنا شہید کیا جائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو اللہ کے پیغمبروں پر جب ظلم ہوا حضرت زکریا حضرت یحییٰ پر تو ان کے قتل کے بدلے میں 70,000 قتل کیے گئے تھے اور میرے حسین پر ظلم ہوگا, میرا حسین قتل کیا جائے گا تو اس کے قتل کے بدلے میں 70,000 اور 70,000 قتل کیے جائیں گے. یا رسول اللہ عذاب کتنا ہوگا ان قاتلوں پر؟ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کا آدھا عذاب تو اور جہنمیوں پر ہوگا مگر جہنم کا آدھا عذاب صرف حسین کے قاتلوں پر ہوگا, حسین کے باغیوں پر ہوگا, حسین کے ستانے والوں پر ہوگا. جہنم کا آدھا عذاب ان پر ہوگا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ کون بتائے گا؟ جس کو علم غیب ہو وہی تو بتائے گا. یہ کون بتائے گا؟ جس کو یہ باتیں معلوم ہو وہی تو بتائے گا. کل بھی نبی کے دشمن دنیا میں موجود تھے اور حسین کے دشمن دنیا میں موجود تھے, آج بھی حسین کے دشمن دنیا میں موجود ہیں اور آج بھی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن دنیا میں موجود ہیں. اب آؤ آپ اپنا ذہن صاف کر لو. یہ تو قاتلان حسین کا بدلہ ہے, یہ تو ان کا انجام ہے جو دنیا میں وہ دیکھے رہے ہیں اور آخرت میں ان پر کتنا عذاب ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول جانے. کہ جہنم کا آدھا عذاب میرے آقا فرماتے ہیں ان لوگوں پر ہوگا. ظالم کے لیے بہت سخت عذاب ہے, ظالم پر اتنا سخت عذاب ہوگا, اتنا سخت عذاب ہوگا کہ جہنمی پناہ مانگنے لگیں گے. اے مسلمانوں, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ارشاد فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ظالم کی مدد کیسے کریں, مظلوم کی مدد کریں؟ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہو اس کی ہم مدد
کریں، مگر یا رسول اللہ ہم ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، یہ ظالم کی مدد ہے، اور مظلوم پر ظلم نہ ہونے دو، یہ مظلوم کی مدد ہے۔ اب ذرا امام حسین کو اس دونوں رخ پر آپ ملاحظہ فرماؤ، سرکار امام عالی مقام مظلوموں پر ظلم ہونے کے خلاف بھی جنگ کر رہے ہیں اور ظالم کو ظلم کرنے سے بھی روک رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے کہ شراب پیو مسلمان ہو کر کے، یہ ظلم ہے کہ جھوٹ بولو مسلمان ہو کر کے، یہ ظلم ہے کہ ناحق قتل کرو مسلمان ہو کر کے، یہ ظلم ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کی طرح دوسرے کے بہو بیٹیوں کی آبرو کو نہ سمجھو، یہ ظلم ہے کہ ماں باپ کا لحاظ نہ کرو، یہ ظلم ہے کہ بڑوں کا لحاظ نہ کرو، یہ ظلم ہے کہ عیاشیوں کے ماحول میں اپنے تقدس کو کھو دو، یہ ظلم ہے کہ تمہاری زندگی اس طرح سے گزرے کہ تمہارا قدم نیکیوں کی طرف نہ اٹھے، یہ ظلم ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے ان چیزوں کو تم کرو اور شریعت کے خلاف اپنے قدم کو بڑھاؤ، یہ ظلم ہے مسلمانوں۔ ظلم کو ذرا سمجھتے ہوئے چلو، نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ آپ کو ظالم کے خلاف بھی جنگ کرنی ہے اور آپ کو مظلوم کے خلاف بھی جنگ کرنی ہے، یہی وہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے 1000 کے قریب حکومت کی ہے۔ آپ کی حکومت 1000 کے قریب کیسے رہی ہے؟ جب آپ کا ذہن و فکر حسینی ذہن و فکر تھا، جب آپ کا مشن حسینی مشن تھا، جب آپ کا طور طریقہ حسینی تھا۔ کیا بھارت کی تاریخ بلا دو گے؟ کیا گناہ کر کے تم چاہتے ہو تمہارا جھنڈا لہرایا جائے؟ کیا عیاشیوں کے ماحول میں رہ کر کے تم چاہتے ہو کہ دوسری قوموں میں اپنی برتری منوا لو؟ نہیں منوا پاؤ گے۔ تمہارا روب و داب جب قائم ہوگا کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی، اور اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، تمہیں حسینی ہر حال میں بننا پڑے گا۔ ذرا بھارت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ کا ورق اس لیے لو الٹ رہا ہو تاکہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے کہ جب تک ہم حسینی بن کر کے اس ہندوستان کی سرزمین پر رہے، ہم شراب کی بھٹیوں میں آگ لگاتے رہے، جب تک ہم حسینی بن کر کے رہے، جب تک ہم نے رنڈیوں کو ہندوستان سے نکال دیا تھا، جب ہم حسینی بن کر کے رہے تو جھوٹ کا جنازہ ہم نے نکالا تھا، جب حسینی بن کر کے ہم رہے تو امن و شانتی کا چراغ رات میں جل رہا تھا، دروازے کھلے رہتے تھے، جب ہم حسینی بن کر کے زندگی گزار رہے تھے تو موت کو ہم آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے کھینچ رہے تھے اور زندگی ہمارے قدموں پر لوٹ رہی تھی اور ہمارے لیے آواز آ رہی تھی، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے، یہ شعر کس کے لیے کہا تھا؟ ڈاکٹر اقبال نے حسینیوں کے لیے کہا تھا۔ آؤ ذرا تاریخ کا جائزہ سامنے لو کہ عرب کی یہی مختصر فوج جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکردگی میں جا رہی ہے اور راستے میں سمندر آیا تو یہی حضرت سعد بن وقاص ہیں جن کا لڑکا کربلا کے میدان میں ظالم حسین کے اوپر تیر چلا رہا ہے۔ باپ کا کتنا عظیم مرتبہ ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور باپ کا کتنا عظیم مرتبہ ہے کہ باپ سے جب فوجیوں نے کہا تھا کہ ہم سمندر کو کیسے پار کریں، کوئی کشتی نہیں ہے، تو حضرت سعد بن وقاص نے فرمایا میں اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال رہا ہوں اور میرے پیچھے سب اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دو۔ تو حضرت سعد بن وقاص نے اسلامی لشکر کو لے کر کے دریا میں چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذان کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے، یہ اذان آپ کی تھی، یہ نماز آپ کی تھی، یہ جوہر آپ کا تھا، یہ جوش و جذبہ آپ کے اندر تھا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نمازے نے تمہیں جو زندگی گزارنے کا طور طریقہ دیا تھا، کیا وہی طور طریقہ آپ کے اندر پایا جا رہا ہے؟ کیا وہی دستور آپ کے اندر پایا جا رہا ہے؟ امام علی مقام نے تو جھوٹ کے خلاف جنگ کی ہے۔ آپ کی زبان کیوں جھوٹ میں رہتی ہے؟ تو میں بھارت کی تاریخ کا وہ نقشہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ یہی وہ بھارت کی سرزمین ہے جب بھارت کی سرزمین پر رانا سانگا کے مقابلے میں ظہیر الدین بابر آئے تھے لڑنے کے لیے۔ ظہیر الدین بابر کی لڑائی رانا سانگا سے ہو رہی ہے، 40,000 کا دستہ ظہیر الدین بابر کے ساتھ ہے، مگر ظہیر الدین کو کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ ظہیر الدین نے کہا ہماری فوج آخر میدان میں پیچھے کیوں ہٹ جایا کرتی ہے؟ یہ تو بتاؤ کوئی خامی تو نہیں ہے؟ کسی نے کہہ دیا آپ کے فوج کے لوگ نوجوان طبقہ جو ہے وہ سونے اور چاندی کے برتن کو استعمال کیا کرتا ہے۔ ظہیر الدین بابر نے کہا اے میری فوج کے نوجوانوں، تم حکومت و اقتدار کے لیے نہیں آئے ہو، تم سونے اور چاندی کے برتن کو استعمال کر رہے ہو جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، اس کو تم استعمال کر رہے ہو۔ سونے اور چاندی زیورات میں عورتوں کے لیے رکھے گئے ہیں، سونے اور چاندی تمہارے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے۔ تم اپنے سونے اور چاندی کے برتنوں کو توڑ دو اور غریبوں میں خیرات کر دو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو
جب یہ اعلان ہوا تو سارے نوجوان جو اس کے مرتکب تھے انہوں نے برتنوں کو توڑا اور توڑنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی. نماز ظہر ادا کی جاتی ہے اور نماز ظہر کے بعد جب ظہیر الدین بابر کی فوج حملہ آور ہوتی ہے تو ادھر فوج میں عصر کا اذان نہیں ہو رہا ہے کہ رانا سانگا کی فوج پیچھے ہٹ جا رہی ہے. یہ نوجوان سب کامیاب دکھائی دے رہے ہیں. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بھی اقتدار اپنی. آج جب ووٹ کی بات آتی ہے تو مسلمان نہ جانے کتنے ماحول میں بٹکایا کرتے ہیں. اپنے ذہن و فکر کا فیصلہ جب تم ایک ووٹ میں نہیں کر پا رہے ہو تو مذہب اسلام کے رخ کو تم کیسے سمجھو گے؟ مذہب اسلام کے رخ کو ان بے ایمانوں نے کیا سمجھا ہے جو نبی کی ذات کو اعتراض کا محور بنا لیا ہے. حسین کی ذات پر وہ اعتراض کر رہے ہیں. یہی وہ ہندوستان کی سرزمین ہے جس ہندوستان کی سرزمین پر محمد بن قاسم نے حملہ کیا تھا اور حملہ کرنے کے بعد دنیا والوں کو بتا دیا تھا اے دنیا والوں اگر تم ہندوستان میں جینا چاہتے ہو تو ایک جملہ تمہیں لے رہا ہوں کہ علی کی ذوالفقار لے, عمر کا اقتدار لے, حسن کا اعتبار لے, حسین کا شعار لے, وقار لے, قرار لے, مجاہدی قطار لے, مثال شاندار لے, قدیم یادگار لے. ابھی تو نوجوان ہے, ابھی تو نوجوان ہے اور محمدی پیام لے, حریم کعبہ تھام لے, فضیلت تمام لے, سلام لے, کلام لے, دلاوری کا جام لے, بہادری سے کام لے, قضا کا ہاتھ تھام لے. ابھی تو نوجوان ہے, ابھی تو نوجوان ہے. اس لیے آج کو آپ کو یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. پیارے, آج آپ غیرت میں نہیں آ رہے ہو. آپ کی ابھی مسجدیں پھونکی جا رہی تھی, ابھی تک آپ کے مکان جلائے جا رہے تھے, ابھی تک آپ کے حقوق چھینے جا رہے تھے, ابھی تک آپ کو غدار کہا جا رہا تھا, ابھی تک آپ کو ہندوستان میں جینے کا کوئی دستور نہیں دیا جا رہا تھا. جس ہندوستان کو ہندوستان ہم نے بنایا, جس ہندوستان کو سونے کا چڑیا ہم نے کہلایا, جس ہندوستان میں جوہو ہم لائے, جس ہندوستان میں چمپا ہم لائے, جس ہندوستان میں گلاب ہم لائے, جس ہندوستان کے رخ کو ہم نے ترقی کی شاہراہ پر موڑا اور جس ہندوستان کو ترقیاں ہم نے دی ہیں, جس ہندوستان میں سڑکوں پر درخت ہم لگوائے ہیں, جس ہندوستان میں فوج کا دستہ ہم نے قائم کیا ہے, جس ہندوستان کے چہرے پر کالی لگی ہوئی تھی اس کو صاف کر کے اس کے رخ کو روشن و منور ہم نے کیا ہے, اسی بھارت کی سرزمین پر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دوسرے کے دروازے پر بھیک مانگنی پڑ رہی ہے, دوسرے کے دروازے پر جا کر کے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں بھیک دے دی جائے. اے مسلمان, تم اپنے ماضی میں پلٹ کر کے اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو. ایک مسلمان غلامی کی زنجیر میں نہیں رہ سکتا ہے. ایک مسلمان اپنے ذہن و فکر کی بلندی لے کر کے جب آگے بڑھتا ہے تو قوم کے وہ افراد جن کے اندر صالحیت ہوتی ہے اور جن کے اندر شرافت و تقدس کا جوہر چھپا ہوا ہوتا ہے وہ جوہر باہر آ جاتا ہے اور وہی نوجوان پھر قوم کا قائد بن جاتا ہے, وہی نوجوان پھر قوم کا رہنما بن جاتا ہے, وہی نوجوان پھر قوم کا ہادی بن جاتا ہے. میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں پیارے, اسی قوم کے نوجوانوں نے جب سوچا تھا کہ ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے تو ان قوم کے نوجوانوں کو کیسی ترقی ملی تھی اور اس قوم کے نوجوان کس طرح سے ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. اسی قوم کے نوجوانوں نے جب سوچا تھا کہ اب ہم شراب کے قریب نہیں جائیں گے, اب ہم جوا کے قریب نہیں جائیں گے, اب ہم جھوٹ کے قریب نہیں جائیں گے, اب ہم بے حیائی کے قریب نہیں جائیں گے, تو ترقیاں نے ان کے قدم کے بوسے لیے تھے. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس ہندوستان کی سرزمین پر 3.5 کروڑ روپیہ ہر دن مسلمانوں کا سنیما پر خرچ ہو رہا ہو, جس ہندوستان کی سرزمین پر 10 ٹن روز شرابیں پی جا رہی ہوں, جس ہندوستان کی سرزمین پر 1,84,000 عورتیں عصمت فروشی کا دھندا بڑے بڑے شہروں میں کر رہی ہوں, جس ہندوستان کی سرزمین پر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے لوگ شراب کے لائسنس پر دستخط کر رہے ہوں, اسمبلی میں بیٹھ کر کے شراب کے لائسنسوں پر دستخط کر رہے ہوں, ان کو کیا معلوم ہے کہ بھارت کی سرزمین پر مسلمانوں کو کس طرح سے جینے کا حق ہے اور مسلمان کس طرح سے بھارت کی سرزمین پر جی سکتا ہے. یہ اپنے مکان کے بچانے کے چکر میں ہے, یہ اپنے دکان کو بچانے کے چکر میں ہے, یہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے چکر میں ہے. پیارے, جب جو قوم اپنے مکان اور دکان کے چکر میں رہتی ہے وہ قوم ٹکر میں پھنسا کر کے مٹا دی جاتی ہے. امام حسین نے اپنے مکان کو نہیں بچایا تھا, امام حسین نے اپنی دکان کو نہیں بچایا تھا, امام حسین نے اپنی جان کو نہیں بچایا تھا, مذہب اسلام کے قانون کو بچایا تھا. تو امام حسین کا سب کچھ بچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب بھی سوچنے کا موقع نہیں آیا کہ دوسری قومیں قرآن جلانے کے لیے سوچ رہی ہیں, اب بھی آپ کو سمجھنے کا موقع نہیں آیا ہے کہ آپ کے
قرآن پر کھلا ہوا حملہ ہو رہا ہے، اب بھی آپ کو سنبھلنے کا موقع نہیں آئے کہ جو قومیں ہمارے سامنے گزرتے ہوئے تھراتی تھی وہ قومیں آج ہمارے قرآن کو چیلنج کر رہی ہیں۔ اے مسلمان، یہی بھارت کی سرزمین ہے اور اسی بھارت کے سرزمین پر یہی جلانے والی قوم نے قرآن کا کیسا اہتمام کیا تھا۔ اٹھاؤ پنجاب کی تاریخ اور پڑھو، پنجاب کے مہاراجا رنجیت سنگھ کی تاریخ اٹھاؤ۔ یہی پنجاب ہے جہاں آج خاک و خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، یہی پنجاب ہے جہاں آج غیر مسلموں کو بھی مارا جا رہا ہے، یہی پنجاب ہے جہاں آج نیند حرام کر دی گئی ہے، یہی پنجاب ہے جہاں آتنکوادیوں کا ایک دستہ پایا جا رہا ہے، یہی پنجاب ہے جس پر نہ جانے کس کس طرح سے حملے ہو رہے ہیں۔ لیکن یہی وہ پنجاب تھا سن 1947 میں کہ جب پورے بھارت میں آگ لگی ہوئی تھی تو پنجاب محفوظ تھا۔ اس وقت پنجاب کا حکمراں مہاراجا رنجیت سنگھ تھا اور مہاراجا رنجیت سنگھ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے ذہن و فکر میں سیکولر معاملہ لے کر کے چل رہا تھا، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، ہم سے کسی کو دکھ نہ پہنچنے پائے۔ چنانچہ اسی قرآن کا ایک معاملہ آیا تھا کہ قرآن کو ایک کاتب نے بڑے اچھے انداز سے لکھا اور بہت خوبصورت حرفوں میں لکھا، اور لکھنے کے بعد اس کاتب نے کہا 10,000 روپے ہیں اس قرآن کا ہدیہ، کون لیتا ہے؟ تو اس دور میں 10,000 روپیہ دے کر کے کون قرآن کو لینے کے لیے تیار ہوگا؟ بڑی بڑی ریاستوں میں یہ کاتب گیا لیکن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ مہاراجا رنجیت سنگھ کے وہاں پہنچ گیا اور اس نے کہا میں نے قرآن کو لکھا ہے، بڑے اچھے انداز سے لکھا ہے، کیا قرآن کو خریدا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے؟ ہدیہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ کہا کتنا ہدیہ ہے؟ کہا 10,000 ہے۔ 10,000 اس وقت دینے کے لیے بڑی بھاری بات تھی پیارے۔ مہاراجا رنجیت سنگھ نے سوچا اور سوچنے کے بعد کہا میرے وزیر خزانہ کو بلاؤ۔ مہاراجا رنجیت سنگھ نے اپنا وزیر خزانہ ایک مسلمان کو رکھا تھا۔ ہم بھی تو یہی ہندوستان کی سرزمین پر کہہ رہے ہیں کہ آج جو تاریخوں کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور آج جو تاریخوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی مریادہ کو عالمگیر نے برباد کیا ہے، ہندوستان کو عالمگیر نے چوسا ہے، ہندوستان کو محمود غزنوی نے چوسا ہے۔ عالمگیر نے ہندوستان کو چوسا نہیں ہے بلکہ عالمگیر نے ہندوستان کو سونے کا چڑیا بنایا ہے۔ یہ عالمگیر کی حکومت ہے کہ عالمگیر اپنا وزیر خزانہ ایک ہندو کو رکھے ہوئے تھے۔ یہ عالمگیر کی حکومت ہے کہ سمندری فوج کا سپہ سالار ایک ہندو کو رکھے ہوئے ہیں۔ یہ عالمگیر کا ذہن و فکر ہے۔ میں بھارت کی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں نے اتنی قربانی دی ہے، تم مسلمان کو فوج کے معاملے میں کتنا حصہ دے رہے ہو؟ تم مسلمان کو کس طرح سے حصہ داری کے لیے کہہ رہے ہو؟ خون ہم نے بہایا ہے، حصہ ہمارا ضبط کیا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم سنو، اگر فوج کا ذمہ دار مسلمان کو بنا دیا جائے تو نہ کشمیر میں آتنکوادی پھیلے گی نہ بھارت کی سرزمین پر آتنکوادی جنم لے سکتے ہیں۔ وہ مسلمان اپنے خون کی قربانی پیش کر کے بھارت کی حفاظت کرے گا۔ آؤ دیکھو، جس قرآن کو رات بھر کربلا کی سرزمین پر امام تلاوت کرتے رہے اس قرآن پر ہندوستان میں حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آؤ ذرا ملاحظہ کرو، مہاراجا رنجیت سنگھ نے اپنے وزیر خزانہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنو 10,000 روپے اس لیکھک کو دے دو اور قرآن کو لے لو۔ اس مسلمان خزانچی نے کہا مہاراجا یہ قرآن ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، یہ قرآن ان کے دھرم کی کتاب ہے۔ آپ وزیر سے آپ کیا نام خزانے سے 10,000 روپے دلا رہے ہیں؟ تو بڑا پیارا جملہ کہا تھا مہاراجا رنجیت سنگھ نے جس کو تاریخ نے نوٹ کر لیا۔ اس نے کہا یہ میں مانتا ہوں قرآن ہے، دوسرے دھرم کی کتاب ہے، مگر یہ دنیا کے سارے انسانوں کے کرم کی کتاب ہے، اس لیے اس کو ہم ضرور لیں گے۔ 10,000 ہدیہ دے کر کے مہاراجا رنجیت سنگھ نے قرآن کو لے لیا تھا اور اپنے خزانے میں شامل کیا تھا اور کہا تھا یہ مقدس کتاب جہاں ہمارا خزانہ رہتا ہے وہاں رکھ دو تاکہ برکت رہے، تاکہ اس میں بڑھوتری ہوتی رہے۔ اس وقت کے غیر مسلموں کا ذہن و فکر دیکھو قرآن کا کتنا احترام کر رہے تھے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ذرا برا نہ مانیے گا کہ قرآن کی بے حرمتی کرنے کا جوش و جذبہ کیسے پیدا ہوا ہے اس قوم کے اندر، یہ قوم جری کیسے ہوئی ہے۔ اس قوم کا حال تو یہ تھا کہ جب یہ مسجدوں کو دیکھتے تھے تو ڈر جایا کرتے تھے، اس قوم کا حال تو یہ تھا کہ جب یہ قرآن کو دیکھتے تھے تو خود اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آپ ذرا جائزہ لے کر کے تو دیکھیے کہ آپ کے لباس میں دکھائی دے رہے ہیں یہ، آپ کے ٹولے محلے میں دکھائی دے رہے ہیں یہ، آپ کے ماحول میں دکھائی دے رہے ہیں یہ۔ قرآن
قرآن رکھا ہوا ہے یہ کرسی پر بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں, قرآن رکھا ہوا ہے یہ بے حرمتی کرتے دکھائی دے رہے ہیں. قرآن کو انہوں نے ہندی زبان میں کر کے ہفتہ قرآن منایا تھا, اور ہفتہ قرآن منا کر کے غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ان ظالموں نے بانٹا تھا. یہی وہ مردود قوم ہے جس نے سب سے پہلے قرآن کی آبرو کو بیچا ہے. تم تاریخ کا حوالہ لو کہ ہفتہ قرآن جماعت اسلامی والوں نے منایا تھا کہ نہیں. جماعت اسلامی کے درندوں نے سب سے پہلے بھارت کی سرزمین پر قرآن کی آبرو لوٹی ہے, ہندی زبان میں قرآن کو چھاپ کر کے. طویل کے اندر جرات پیدا ہوئی ہے قرآن کو جلانے کی, طویل کے اندر بے ادبی کی جرات پیدا ہوئی ہے. سنو, قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے, اور جس ملک میں بھی قرآن گیا عربی زبان میں گیا, اور جہاں بھی قرآن پڑھا گیا ہے عربی زبان میں پڑھا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ قرآن کے مطالب, یہ اور بات ہے کہ قرآن کے ترجمے, یہ اور بات ہے کہ قرآن کا مفہوم ہر زبان میں لوگوں نے شائع کیا, مگر قرآن کی آیتوں کو کبھی نہیں بدلا, قرآن کے تلفظ کو کبھی نہیں بدلا. تاریخ کا ذرا جائزہ لو. تم کہتے ہو کہ بریلویوں کے پاس علم نہیں ہے, یہ تمہاری بولی ہوتی ہے کہ یہ کیا جانتے ہیں, تو بدعتی لوگ ہیں, یہ تو بدعت کرنے والے ہیں. حرام خور بدعتی تم ہو, تم نے سب سے پہلے بدعت کو ایجاد کیا ہے. بدعتی ہم نہیں ہیں, بزرگوں کے ماننے والے ہم ہیں, حسین کے نقش قدم پر چلنے والے ہم ہیں. میں ثابت کروں بدعت تم نے کتنا کیا ہے. سن لو, بدعتی تم لوگ ہو, جتنے یزید کے حمایتی ہیں سب بدعتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ میری سنت کو سب سے پہلے جو بدلنے والا ہوگا وہ بنو امیہ کا نوجوان ہوگا. یقال له یزید, اس کو یزید کہا جائے گا. وہ میری سنت کو بدل دے گا, میرے طریقے کو بدل دے گا. آج تم نے سنت رسول کو بدلا ہے کہ نہیں, آج تم نے طریقے رسول کو بدلا ہے کہ نہیں. کیا یہی جوش و جذبہ صحابہ کا تھا جو تم دے رہے ہو, کیا یہی ماحول صحابہ کا تھا جو تم دے رہے ہو, کیا پیغمبر کے زندگی کے تعلق سے یہی بیان صحابیوں کا تھا جو تم دے رہے ہو. اور تم کہتے ہو کہ انتشار کی باتیں نہیں ہونی چاہیے, اتفاق و اتحاد کا دعویٰ کر رہے ہو, مسلمانوں کو مل کر کے رہنا چاہیے, کوئی بھی کہیں بھی ہو آپس میں انتشار کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ مولوی لوگ ہیں, یہ جب چاہتے ہیں جس کو لڑا دیا کرتے ہیں, یہ جب چاہتے ہیں انتشار کی باتیں کیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جب یہی مولوی تھے تب ہندوستان میں قریب 1000 کے برس حکومت ہوئی ہے. جب یہی مولوی حضرات تھے تب دلی کا لال قلعہ تمہارے قبضہ میں تھا. جب یہی مولوی حضرات تھے تب سارے لوگ تمہارے قبضہ میں تھے. جب یہی مولوی حضرات تھے تو عدالتوں میں قاضی بیٹھا کرتے تھے. جب یہی مولوی حضرات تھے تو مسلمان بن کر کے دکھائی دے رہا تھا. جب یہی مولوی حضرات تھے تب تمہارے قدم شاہراہ پر تھے. لیکن جب سے تم کو انگریزوں نے ذہن دیا کہ علماء سے تم دور ہو جاؤ, تم خود قیادت کا باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لو, تب سے تمہاری حالت بدل گئی ہے. تب سے بدعقیدگیاں پھیل گئی ہیں, تب سے ماحول کا جنازہ نکل گیا ہے, تب سے شرافت و تقدس کا جنازہ نکل گیا ہے, تب سے سنتوں میں تبدیلی آ گئی ہے. آج تم بدعت کا نام رٹ رہے ہو اور کہتے ہو یہ بدعت ہے, وہ بدعت ہے, فلاں بدعت ہے, ڈھکا بدعت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تبلیغی جماعت والوں سے کہ آج مسلمان نوجوان کتنا خرافات میں مبتلا ہیں. کیا اس خرافات کے خلاف تمہاری تبلیغی جماعت سڑک پر نہیں جا سکتی ہے کہ یہ تعزیہ کا ماحول کیا پیدا کیے ہوئے ہو, یہ ڈھول اور تاشے کا ماحول کیا پیدا کیے ہوئے ہو. اس سے ٹریفک ہوتی ہے, انتشار پیدا ہوتا ہے, دوسری قوموں سے جنگ بھی ہو جاتی ہے, جانے بھی چلی جاتی ہے جس کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں. ایسے جلوس اور جشن کے منانے سے تمہارا کیا فائدہ ہے. یہ ظالم لوگ جب ربیع الاول شریف کا جشن منایا جائے گا تب تو کہیں گے بدعت ہے, جب ربیع الاول کا جشن منایا جائے گا تب تو کہیں گے بدعتی لوگ ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کتنا جشن منایا ہے, تمہاری تاریخ کس طرح سے مرتب ہوئی ہے, اور تم نے کہاں گھٹنے ٹیکے ہیں. تم بدعتوں کے موجد ہو اور تم بدعتوں کے رواج دینے والے ہو, ہم کو تم بدعتی کہہ رہے ہو. آؤ دیکھو آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے خلاف کس طرح سے کر رہے ہو, اور تمہاری پوری مشینری کس طرح سے خلاف کر رہی ہے. دیکھو مسجد نبوی کا جائزہ لے لو اور حجاج کرام سے پوچھو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور ظاہری میں عورتیں مسجد شریف میں آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے. لیکن جب خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب کا دور آیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد نبوی شریف میں جانے سے روک دیا اور کہا عورتیں اب مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کر سکتی ہیں. تو ساری عورتوں نے فریاد کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے, ہم عورتوں کو اللہ کے حبیب کے دور میں جانے کی اجازت تھی مسجد میں. حضرت ابو بکر جب آپ کے باپ تھے تو ہم عورتیں جا رہی تھی, لیکن جب عمر ابن خطاب خلیفہ بن گئے تو ہم سب کو روک دیا گیا ہے, ہم سب کو منع کر دیا گیا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا, اے عورتوں جو حالت تمہاری آج ہے ظاہری طور پر, اللہ کے حبیب بھی اپنی ظاہری زندگی میں اس حالت کو ملاحظہ فرماتے تو اللہ کے حبیب بھی تمہیں روک دیتے. عمر ابن خطاب نے جو کیا ہے وہ اچھا کیا ہے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ
बिदात है कि नहीं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो मस्जिद नबवी से में आने से औरतों को रोका था और किसी सहाबी ने इख्तिलाफ नहीं किया, और सारे वहाबी मिलकर के मस्जिद नबवी में औरतों की हाजिरी हो रही है, औरतें नमाज पढ़ रही हैं। मदीना तैयबा में देख लो, औरतें शोर गोगा कर रही हैं। नबी कौनैन के मज़ार पाक की जियारत के लिए जब औरतें जाती हैं तो चिल्लाती हुई जा रही हैं। पूछो हाजियों से सही है कि गलत। ये हराम खोर लोग उस बिदात को क्यों नहीं मिटा रहे हैं, उस माहौल के खिलाफ तहरीक क्यों नहीं चला रहे हैं, उसके खिलाफ तुम्हारी जबान क्यों नहीं खुल रही है। तुम कैसे कैसे बिदात कर रहे हो। सहाबा ने जिन चीजों का रवाज दिया था उन चीजों को तुम तोड़ रहे हो। सहाबा ने जिसके तकद्दुस को पामाल नहीं होने दिया था और हर मोड़ पर सहाबा ने हिफाजत की थी, उसको आज तुम तोड़ रहे हो। न तुम सदमे हमें देते, न यूं फरियाद हम करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, आज सबसे ज्यादा दीन के ठेकेदार ये हैं कि इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख मुताला कर डालो। इमाम हुसैन की जात को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने ज्यादा समझा है कि हमने और आपने समझा है। सरकार गरीब नवाज ज्यादा इस्लाम की खिदमत हिंदुस्तान में की है कि हम और आप कर रहे हैं। खुदा की कसम, भारत की सरजमीन पर सरकार अताए रसूल ख्वाजा खाजगां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 50,000 से जायद राजपूत गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़वाया था। यह सरकार गरीब नवाज का हाल था। वो सरकार गरीब नवाज हैं। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम जात को आप समझते हुए चलिए और हजरत गरीब नवाज का मिशन देखते हुए चलिए। क्या सरकार गरीब नवाज की जिंदगी ऐसी गुजरी है जैसी तुम गुजार रहे हो? या सरकार गरीब नवाज ऐसे मिशन पर थे जो अहले सुन्नत व जमात का मिशन है। अहले सुन्नत व जमात में कुछ बदअमल लोग अपने जाती किरदार और माहौल की बुनियाद पर हो जाए, वो बात हम हुज्जत नहीं करार दे रहे हैं, मगर हमारे अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है और अहले सुन्नत व जमात के जो ज़वाबित व वसूल हैं, अहले सुन्नत व जमात का माहौल जो है, उस माहौल पर जरा गौर करते हुए आप चलिए कि हिंदुस्तान में जितने बुजुर्गों की दरगाहें पाई जा रही हैं, इन सब का ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से है। सरकार गरीब नवाज अहले सुन्नत व जमात हैं। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही अहले सुन्नत व जमात हैं। हजरत नसीरुद्दीन चिरागे देहली अहले सुन्नत व जमात हैं। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अहले सुन्नत व जमात हैं। हजरत मुजद्दिद अलिफसानी अहले सुन्नत व जमात हैं। दिल्ली के तमाम औलियाए किराम अहले सुन्नत व जमात हैं। हजरत मखदूम माहिनी अहले सुन्नत व जमात हैं। मसलक में शाफिई मसलक होते हुए भी वो अहले सुन्नत व जमात हैं। इसलिए प्यारे की मसाइल में इमामों की तकलीद है, अकायद में तकलीद नहीं है। अकायद सबके एक हैं। आज हमारा इख्तिलाफ तुम्हारा मसाइल में नहीं है, हमारा इख्तिलाफ तो तुम्हारा डायरेक्ट अकायद में हो गया है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से अभी मैंने एक जुमला अर्ज किया प्यारे कि इमाम अली मकाम ने मैदान करबला में जंग की है। जरा इमाम अली मकाम के जंग को मुलाहजा फरमाइए। क्या करबला की सरजमीन पर किसी यजीदी ने यह कहा था कि हुसैन हम तुम्हारे नाना का कलमा नहीं पढ़ेंगे? क्या किसी यजीदी ने यह कह दिया था कि हुसैन हम तुम्हारे नाना के लिए इल्म गैब नहीं मानते हैं? क्या किसी यजीदी ने यह कहा था कि हुसैन तुम्हारे नाना को हम या रसूल अल्लाह कह करके दूर से पुकारेंगे नहीं? बल्कि इमाम हुसैन जब अपने घोड़े पर सवार होकर के आवाज दे रहे थे, या जद्दी अल करीम आगिसली, ए मेरे जद्दे अमजद, ए मेरे आका, ए मेरे नाना, हमारी खबर लो, तब किसी यजीदी ने नहीं कहा था ए हुसैन अपने नाना को क्यों पुकार रहे हो, तुम्हारे नाना यहां कहां मदद कर पाएंगे। अगर यह जुमला कोई यजीदी कह दिया होता तो उन यजीदियों का ताल्लुक फिर इस्लाम से नहीं रहता, बल्कि वो सारे यजीदी वहीं काफिर करार दे दिए जाते। लेकिन किसी ने यह सुनते हुए नहीं कहा था, सिर्फ एक जालिम ने एक मर्तबा कह दिया था, हुसैन तुम इतनी डींगे मार रहे हो, तुम्हारी निस्बत रसूलुल्लाह से क्या है? तब तक सरकार इमाम अली मकाम को जोश आया, आंखें भर गई आंसुओं से। आप रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मेरे मौला, ये जालिम तेरे हबीब से मेरा रिश्ता काट रहा है और कहता है कि तुम्हारी निस्बत क्या है अल्लाह के रसूल से।